السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوى منکم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سأل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هي الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج عید الاضحیٰ ہے اور سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو اس کی مبارکباد ہو۔ اللہ کرے کہ یہ عید ہم سب کے لیے مغفرت کا، ہدایت کا، امن و سلامتی کا اور بھائی چارگی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے پوری دنیا جس سے دوچار ہے، اللہ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کی حفاظت فرمائے۔ اپنے وقت پر ہم نماز پڑھیں گے اعلان کے مطابق۔ اس سے پہلے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ اصل میں اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری بڑائی کبریائی کو بیان کرو، میری طاقت کو بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کے مطابق کہ جو اللہ نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تم اللہ کی بڑائی کو، کبریائی کو بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ آج کے دن اور کل 11 اور 12 ذی الحجہ، ان 3 ایام میں پورے عالم اسلام کے اندر اللہ کے بندے اپنی وسعت کے مطابق پیاری سے پیاری اور محبوب سے محبوب چیز یعنی جانور اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس کی قربانی کرتا ہے۔ قربانی کا تصور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل سے اس کی ایجاد ہوئی، اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر روئے زمین نے اور آسمان نے اور اسی طرح فرشتوں نے اور جنات نے اور ساری کائنات نے ایک ایسا منظر اور ایک ایسا سما دیکھا کہ جو اس سے پہلے نہ فرشتوں نے دیکھا تھا، نہ اس سے پہلے آسمان نے کبھی دیکھا تھا، نہ اس سے پہلے روئے زمین پر ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مبارک باپ اپنے مبارک بچے کو لے کر مینا کی وادی میں پہنچتا ہے اور اس کی گردن پہ وہ چھری چلاتا ہے۔ آج فرشتے بھی حیران و پریشان ہیں، آسمان بھی پریشان ہے اور زمین بھی پریشان ہے کہ اللہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انی عالم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جب میں نے اس انسان کو پیدا کیا تھا تم نے اعتراض کیا تھا کہ اس انسان کو پیدا کر کے کیا ضرورت ہے، دیکھو میں نے اس کو کیوں پیدا کیا تھا۔ تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے خون کی ضرورت ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ہمارے دل کی ضرورت ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے وہ مجھے اور آپ کو آج چیک کرنا ہے۔ کیا میرے اور آپ کے تعلقات اپنے رب کے ساتھ استوار ہیں کہ نہیں؟ کیا میرے اور آپ کی محبت، کیا میرے اور آپ کی وفا اپنے رب کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ آج کا دن اس کو چیک کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے، اس کے باوجود وہ میرے راستے میں اپنے جانور کو قربان نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو عید بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی دوسری سورت کے اندر فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک ایسا سما تھا، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصل لربک وانحر، جب سارے مکہ کے لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے، اپنے بھی ان کے دشمن ہو چکے تھے، ہر طرف سے مسلمانوں کو اور پیغمبر امن و سلامتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جا رہا تھا، ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو اتارا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، اب آپ کو تین کام کرنے ہیں، فصل لربک وانحر، دو کام کرنے ہیں، اے میرے محبوب، کہنا تو اللہ کے حبیب، کہنا تو پوری امت کو تھا، حکم پوری امت کے لیے اپنے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے تھا، لیکن بالواسطہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا کہ اے میرے بندو، جس طرح میرے محمد پر حالات آئے تو میرے محمد نے نماز کو مضبوطی سے تھام لیا، وانحر، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ محمد عربی کے گھر کے اندر ایک مہینے تک چولہا نہیں جلا، پہلا چاند دکھائی دیتا تھا، دوسرے چاند تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، اتنے فقر و فاقہ کی زندگی آپ نے گزاری، سلام ہو اس پر کہ جس نے فقیری میں بھی بادشاہی، چاند تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، اتنے فقر و فاقہ کی زندگی آپ نے گزاری، سلام ہو اس پر کہ جس نے فقیری میں بھی بادشاہی کی، سلام ہے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے میرے بندو، جب تم پر حالات آئیں تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ نماز کو پابندی سے پکڑنا ہے اور میرے راستے میں قربانی دینی ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، جس طرح میرے محمد کے مقابلے میں دشمن آئے تھے اللہ نے سب کو نیست و نابود کر دیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، ان کا پیغام اور ان کا نام، ورفعنا لک ذکرک، چہار دانگ عالم ان کا نام پھیل گیا۔ اے میرے بندو، اے محمد کی امتیوں، جب تم پر حالات آئے، دشمن تمہیں ہر طرف سے گھیر لے، فصل لربک وانحر، ایسے حالات میں تم بھی نماز کو پابندی سے لازم پکڑ لو، وانحر، اور قربانی پیش کرو، ان شانئک ھو الابتر، ان قریب تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو آج کے دن کے حوالے سے پوری امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم ایک تو نماز کی پابندی کریں آج کے بعد، اور دوسری جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، وہ ضرور قربانی کرے، ضرور وہ قربانی کرے۔ قربانی اصل میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فلسفہ نہیں ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے بہت راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پریکٹس ہے، کوشش ہے کہ آنے والے حالات کے اندر دیکھو، قربانی کبھی مال کی دی جاتی ہے، کبھی جان کی قربانی لگتی ہے، کبھی عزت کی قربانی لگتی ہے، کبھی وطن کی قربانی لگتی ہے، اور کبھی اپنے پیسے کی قربانی لگتی ہے، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک یہ بھی قسم ہے کہ اپنا پسندیدہ جانور اپنے رب کے حضور پیش کرو اور ذبح کر کے تم خود ہی اس کو کھا لو، تب بھی تمہیں اس کو ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا فلسفہ ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، ان کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، وما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ان کی تو سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ہمیں قربانی کر کے کیا ملے گا؟ صحابہ ایک ایک بات پوچھتے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل قرون، ہر بال کے بدلے میں، ہر کھر کے بدلے میں، اور ہر سینگ کے بدلے میں تمہیں ثواب ملے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، حاجی صاحب صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کے جسم پر تو بال ہوتے ہیں اور بھیڑ کے جسم پر، دمبے کے جسم پر اون ہوتی ہے، فصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب اون کا کیا ہوگا؟ کہ ہر اون کے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کو خوب اچھی طرح موٹا تازہ کر لیا کرو، اچھی اور خوش دل قربانی، اچھی عمدہ قربانی کیا کرو، فإنہ علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ کل تم نے پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزر کے جانا ہے، پھر اس کو جنت ملے گی، اور اس پل صراط پر یہ قربانیاں تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ کیا ہوں گی بھائی؟ پل صراط پر یہ قربانیاں تمہارے لیے کیا ہوں گی؟ سواریاں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کے حبیب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اور قربانی کرنے والے کی اللہ رب العزت اس کے بدلے میں مغفرت فرمائے گا۔
تو لہٰذا آج کا دن بلکہ یہ پورا ذی الحجہ کا عشرہ جو ہے اور بلکہ میرے اور آپ کی ساری زندگی جو ہے یہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ہے. ہمارے زبان سے ہم نے بہت دنیا کو بولا، بہت پیسے کو ہم نے بولا، بہت سوچا ہم نے پیسے کے بارے میں، تو اسی کی محبت ہمارے دل کے اندر بیٹھ گئی. اگر ہم اللہ کو بولیں گے، اللہ کی قدرت کو بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے اور اللہ کے حبیب پر درود و سلام پڑھیں گے، ان کی محبت دل کے اندر آئے گی. ہم بولتے ہیں دنیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر آ جائے. یہ دو راستے ہیں، متضاد راستے ہیں، بعد المشرقین ہے، یہ مغرب اور مشرق کی دوری ہے. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. یہ خیال استو محال، یہ صرف ایک خیال ہے اور محال ہے ایسا ہونا، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. آج ہم نے اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، قربانیاں کرنی ہے. قربانیوں کے اندر اپنے پڑوسیوں کا، غربا کا، یتامى اور مساکین کا خیال رکھنا ہے. ان تک یہ قربانی کا گوشت پہنچنا چاہیے. اور اسی طرح تکبیرات تشریق، کل کی جو 9 ذی الحجہ تھی اس کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہم نے ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کو پڑھنا ہے اور یہ پڑھنا واجب ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھا جان بوجھ کر تو وہ گناہگار ہو جائے گا، اس پر توبہ لازم ہے. اور ہمارے گھر کی جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ نماز کے بعد پڑھیں گی لیکن آہستہ آواز سے پڑھیں گی، بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی. اسی طرح قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں. جس کو جو مسئلہ پیش آ جائے فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے وہ پوچھ سکتا ہے. لہٰذا اس قربانی کے موقع پر ہم اپنے لیے، پوری دنیا کے لیے، اور اس وقت پوری دنیا جو ہے اس بیماری سے دوچار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پوری دنیا کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کے اندر اور بالخصوص ہماری ریاست کے اندر اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کے ماحول کو زندہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس سے پہلے کہ ہم